اس زمانے میں ہماری دانست میں صرف ہندوستان کے اندر 1000 کے قریب تفاسیر اور آئی ہے. بر صغیر میں 10,000 سے زیادہ تفاسیر لکھی گئی، اور دنیا کا حال اللہ بزرگ و برتر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کثرت تفاسیر اعجاز ہے کتاب اللہ کا. جس طرح ثواب اور اجر ختم نہیں ہوتا، ہر شخص عمل کرے گا ثواب پائے گا، اس طرح قرآن کریم کی تفسیر بھی قیامت تک رہے گی، کی جائے گی، اور یہ پورا نہیں ہو سکے کیونکہ قرآن معجز ہے. عباد ان کے نظیر مثال لانے سے جس طرح عاجز ہے، اس طرح اس کی ایسی تفسیر کرنے سے جس کے بعد کسی اور تفسیر کی ضرورت نہ ہو، یہ ناممکن ہے اور یہ اعجاز کے منافی ہے. پھر ہر شخص جب تفسیر لکھتا ہے اس پر علم کا ایک رنگ ہوتا ہے. مثلا ایک شخص پر علم الاحادیث کا غلبہ ہے، جیسے امام ابن جریر طبری، تو اس نے روایات منقولہ اپنے تفسیر میں جمع فرمائی بہت زیادہ. اس کے بعد جتنے اس مزاج کے آئے، جیسے ابن تیمیہ اور ان کے تلامید، خاص کر حافظ عماد الدین ابن کثیر، انہوں نے تفسیر قرآن بالآیہ اور بالآثار کرنے کی کوشش کی. بعض لوگوں نے صفت اعجاز کو اجاگر کرنا چاہا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایک شان رکھی ہے، اس کو اعجاز کہتے ہیں، کہ دنیا اس کی ہر ادا سے عاجز ہے. صحیح بات یہ ہے، نہ اس جیسی روانی ہے کسی اور کلام میں، نہ بلاغت ہے، نہ فصاحت ہے، نہ جزالت ہے، نہ سلاست ہے. چنانچہ محمود جار اللہ زمخشری، زمخشر جگہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے. محمود نام ہے اور جار اللہ بوجہ مکہ مکرمہ رہنے کے. ان کی تفسیر کشاف اعجاز میں اصل اور اساس مانی گئی ہے. اس تفسیر میں اس بات کو واضح کیا کہ قرآن کریم معجز ہے اور اس کی نظیر و مثال نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں ایک جگہ کہ ایک جام رکھا ہوا تھا، پانی پینے کا آپ خورا جام. تو میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو کہا عربی کو، ایتنی شندف. اس نے کہا لا ھذا شندف لیس بشندف. شندف لکا کٹورے اور شنداف لکا کنڈال. دو تے کٹورے رکھا جا کٹورے کھونے دا کھلیا کٹارا دا کنڈال لگا ہو تو دورہ نہ پوئی. زمخشری لکھتے ہیں اس نے کہا مجھے یہ آپ خورا دو، لیکن لفظ مصغر بول دیا. تو اس بچے عربی نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت بڑا برتن ہے، چھوٹا تھوڑا ہی ہے. تو زمخشری کہتے ہیں کہ کئی دن تک میرے سر میں درد رہا کہ جب ہمیں عربی صحیح نہیں آتی قرآن شریف کیسے سمجھو گا. اور آج شرح جامعہ کافیہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنا داڑھی استری کر کے کہتے ہیں میں مولوی صاحب ہوں. کہتے ہیں تفسیر کی ضرورت کیا ہے، لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی ہے تو آپ کے سینے پہ لکھی ہوئی ہے کیا؟ کتابوں میں تو موجود ہے. ایسے قابل لوگ تھے دنیا کے اندر. ابو الاسود دولی نے حضرت عمر اور حضرت علی کو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے عربی میں غلطی ہوتی، تو انہوں نے قواعد لکھوا دی. اور ایک شخص نے جب یہ آیت سنی قل متاع الدنیا قلیل،
آپ فرمائیے دنیا متاع ہے اور وہ بھی چند روزہ ہے. تو اس نے کہا مل متاع کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا شیء قلیل شیء یسیر. اس نے کہا یہ قرآن کریم نے پوری دنیا کو متاع کہا ہے، یہ تو کوئی بات ہے خاص. تو وہ اعراب میں نکلا دیہاتوں میں، اور وہاں ایک دن صبح ایک خاتون نے گھر سے باہر نکل کے شور مچایا کہ اخذ الجرو المتاع، پلہ متاع لے گیا. تو یہ اس کتے کے پیچھے دوڑ پڑا. اس کے منہ میں ایک پرانا سا کپڑا تھا، میلا کچیلا گندا. وہ یہ اٹھا کے اس عورت کے پاس لے آیا اور کہا کہ اے شاہدہ. اس نے کہا ھذا متاع الروحہ. یہ حیران ہو گئی، اس کو متاع کہہ رہی ہے. اور وہ جیسے چکی چلتی ہے تو ایک وقت کے بعد جب چکی پوری ہو جاتی ہے تو خواتین اس زمانے میں چلاتی تھی، تو اس کو ایک کپڑے سے صاف کر کے سارا آٹا نکال لیا اور وہی کپڑا بیکار سا وہ چکی کے منہ میں رکھ دیا. بیکار سا کپڑا، اس کو اس نے متاع کہا. تو یہ سمجھ گیا کہ قرآن کریم کیوں کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. آپ فرما دیجئے کہ متاع دنیا بہت چند روزہ ہے اور دنیا ساری کی ساری متاع ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اللہ رب العزت نے مفسرین کو اپنے خاص ذوق عطا فرمائے ہیں. اسی طرح شیخ احمد ابو عبداللہ انصاری امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں احادیث، آثار اور علماء کے اقوال وہ بھی جمع فرمائے ہیں. عبد الرحمن ابن الجوزی نے زاد المسیر میں اور دیگر تفاسیر میں انہوں نے اقوال العلماء ما تتعلق بالتفسیر ان کو بھی جمع فرمایا ہے.